بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عاقب عابد یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فائنلی جو ان کے رزلٹ ہیں وہ تو آ چکے ہیں۔ جو میدان مارا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ 25 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 11 نشستیں لے سکی، اور سب سے جو کم جو نشستیں حاصل کی، کم اس لحاظ سے کہ جماعت بڑی تھی مسلم لیگ نون جو کہ صرف اور صرف 6 سیٹیں لے سکی۔ حالانکہ ان کی حکومت بھی آزاد کشمیر میں گزری ہے، تو انہیں یقیناً ان کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے تھا، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ اور ایک سیٹ لینے میں کامیاب ہوئی ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی، اور اسی طریقے سے مسلم کانفرنس وہ بھی صرف ایک سیٹ حاصل کر سکتی ہے۔ اور جو ریئیکشن آیا ہے ان نتائج کے بعد، فاروق حیدر صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے یہ غلامانہ سوچ کی حامل ہے، یہ غلام ہے اور اسی غلامی میں یہ زندگی گزاریں گے، اور لگتا ہے اس طرح ہے کہ کافی عرصہ تک یہ غلام ہی رہیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ حالانکہ یہ بات انہیں قطعاً نہیں تھی کہنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ عوام ہے جنہوں نے انہیں ووٹ اور سپورٹ کیا تھا اور اس منصب تک پہنچایا تھا کہ وہ وزیر اعظم تک بھی پہنچے، اور آزاد کشمیر کے وہ وزیر اعظم بھی رہے۔ یقیناً یہ بات قابل مذمت ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو ایک بڑی بات جو ڈسکس ہو رہی ہے پوری آزاد کشمیر میں، وہ یہ ہے کہ آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ کون ہوگا۔ 3 نام میں وہ جو سامنے آ چکے ہیں اور زیر بحث بھی ہیں۔ انوار الحق صاحب ایک نام یہ ہے، دوسرا نام بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا ہے، اور تیسرا نام سردار تنویر الیاس صاحب کا ہے۔ یہ نام جو ہیں وہ زیر بحث ہیں اور زیر غور ہیں کہ ان میں سے کس کو وزیر اعظم کا جو چارج ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ نام فائنل کریں گے عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں۔ تو ابھی بات کریں گے جو اصل موضوع ہے ہمارا آج کا، وہ یہ ہے کہ میرا تعلق جس حلقے سے ہے کھریٹا حلقہ نمبر 6، اس میں جو الیکشن نتائج ہیں وہ کیسے رہے۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں میدان مارا ہے، انصر عبدالی صاحب نے، وہ انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 23,340 ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کو جو ٹف ٹائم دیا ہے وہ وہاں پر محمد ولید انقلابی صاحب ہیں، محمد مطلوب انقلابی صاحب مرحوم کے جو بیٹے ہیں، وہ 17,554 ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایاز احمد خان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، اور اس کی طرف سے وہاں وہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے، اور وہ صرف اور صرف 10,500 ووٹ کا جو فگر ہے وہ کراس کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں پر اسلام فیاض صاحب تھے تحریک لبیک کے پاکستان کی طرف سے، تو انہوں نے ووٹ جو حاصل کیے ہیں 3,278 ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب بات یہ کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیتی، اور ایسی کیا وہ خامیاں تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس پہ کام کرتی تو دین وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے جیت سکتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے کیوں ناکام ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون ایاز نثار صاحب جو اتنے کم ووٹ جو انہوں نے حاصل کیے، اس کے پیچھے کیا چھپی ہوئی ریزن ہے۔ اور اس کے علاوہ شاداب سکندر صاحب، وہ انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے، اور اس کے علاوہ ان کی جو محنت تھی وہ کیا تھی، ان پہ تمام پوائنٹس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے میدان کیوں مارا ہے، اس کے میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ پاکستان میں جو حکومت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی،
لیکن اس بات کو بتانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی 2 نمبری جعل سازی کی ہو، قطعاً ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میں نے خود بھی مختلف جو ہیں پولنگ اسٹیشن وہ وزٹ کیے ہیں، اور یہاں تک کہ وہاں سے جو انصر عبدالی صاحب جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دوبارہ آپ گنتی کروانا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اور یہ ہے کہ یقیناً یہ لوگ تھوڑا رخ تو دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان میں کون سی حکومت ہے، اور اس لحاظ سے پھر ووٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک یہ فیکٹر اس حد تک تو انوالو بھی تھا۔ تو اس کے بعد جو دوسرا بڑا فیکٹر تھا وہ یہ کہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب نے خود بھی بہت محنت کی ہے، گراس روٹ لیول سے وہ یہ سیاست کر رہے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی عزیز پہلے سے سیاست میں موجود نہیں تھا۔ ٹکٹ بھی انہوں نے بڑی ہمت کی اور اسے بھی حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور ایک چیز یہ کہ ان کے جو مقابلہ تھا جن امیدواروں سے، وہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، تجربے میں بھی چھوٹے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مد مقابل کوئی مضبوط امیدوار حلقے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محمد رفیق نیر صاحب ہیں ان کا بہت اہم رول ہے، اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 13 جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک ووٹ دلوائے انصر عبدالی صاحب کو۔ اس کے علاوہ انصر عبدالی صاحب جو ہیں ایک انہوں میں جو بات پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ میڈیا کو ہمیشہ پریفر دیتے تھے، ہمیشہ تلخ اور مشکل سوالات کا سامنا کرتے رہے، اور میڈیا سے کبھی وہ دور نہیں بھاگے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ میڈیا بھی ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ حلقے میں کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ مختلف سوالات جو تلخ بھی ہوں اور لوگوں کے مفاد میں پایا جاتا ہو، جب اس طرح کے سوال کیے جائیں گے تو لوگ بھی اس لیڈر میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں بڑی حد تک انوالو ہوتی ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات تو یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ آگے کچھ اور پوائنٹس ہیں جن پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ بھی تھا جو کہ انصر عبدالی صاحب کو نہیں تھا چاہتا کہ وہ جیت سکیں، اور وہ گروپ صحافیوں میں موجود تھا، اور انصر عبدالی صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ وہ گروپ کون سا تھا، اور وہ گروپ یہ چاہتا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے، اور اپنے تجزیوں، تبصروں اور انٹرویوز میں انہوں نے یہ چیز ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہاں پر جو نمبر 1 پہ جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، حالانکہ جو ریالٹی تھی، گراؤنڈ ریالٹی، وہ اس کے برعکس تھی۔ میں خود آپ کو کئی بار بتا چکا تھا کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جس طریقے کے پروگرامات کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کی طرف سے، تو امید یہی کی جاتی ہے کہ وہی جیتیں گے۔ یہ میں بارہا آپ کو بتاتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے اس بات پہ بہت وہ سیکھ پاتے تھے، اور ہم غصہ بھی کرتے تھے، ہمارے خلاف لکھتے بھی تھے، چیختے بھی تھے، چلاتے بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ریالٹی کو سامنے رکھنا، اس کے لیے یہ چیزیں ہماری اس کا جو ہے شعبے کا حصہ ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی بھی پڑتی ہیں اور برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ خبر سچی ہونی چاہیے۔ اب بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایسی کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں میدان نہیں مار سکی، اور میں یہ گارنٹی اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے کمپین کرتی، لوگوں کے پاس وہ حلقے میں جاتی، تو یقیناً وہ جیت سکتی تھی وہاں سے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے کمپین نہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکے۔ اب یہ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ جو ووٹ بینک ہے یہ وہی ہے جو کہ گزشتہ الیکشن میں محمد مطلوب انقلابی مرحوم صاحب جنہوں نے یہ ووٹ حاصل کیے تھے، یہ وہی فگر جو ہے وہاں تک علی انقلابی صاحب بھی پہنچ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محنت انہوں نے کی تھی، جو ووٹ بینک وہ بنا کے گئے تھے،
اس کے بعد پھر مزید جو ہے ووٹ بینک وہ انکریز کیوں نہیں ہوا؟ یہ میں جو الکاکی جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں کہ اس طرح ایسا کیا ہوا کہ آپ جو ہے اپنا ووٹ بینک وہ انکریز کرنے میں کیوں ناکام رہے؟ اور جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ یہ خود بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی قیادت بھی جو ہے یہ بھی میڈیا سے کافی دور رہی، نہ انہوں نے کوئی اتنا انٹرویوز میں حصہ لیا اور نہ ہی جو ہے انہوں نے میڈیا سے کوئی آکسیجن لی کہ لوگوں میں یہ پرسیپشن بنے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حلقے میں موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب ایاز نثار خان صاحب۔ یہ ان کی بڑی ہمت ہے جو انہوں نے ووٹ لیے 10,000۔ ویسے لگتا نہیں تھا کہ وہ یہاں تک بھی پہنچ سکیں، اور نتائج تو کافی خراب ہیں۔ وہ خراب اس لیے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ راجہ نثار احمد خان صاحب جو کہ 35 سال جو سیاست میں رہے اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے فائدے بھی پہنچائے، اور ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی ہمدردیاں بھی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ سب سے جو حلقے میں زیادہ جو شکایت کی جاتی ہے ایاز نثار خان صاحب اور ان کے والد صاحب کے حوالے سے جو میں سنتا رہا ہوں، جو میری شنید میں آئی، وہ یہ کہ ان کا رویہ تھا جو کارکنان کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا۔ وہ رویہ بہت تلخ تھا، تکبر امیز رویہ تھا، اور اس کی وجہ سے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب آئے، اور ان کی سیاست کو جو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ انہوں نے خود بھی پہنچایا ہے، اور جو سب سے زیادہ انہیں ٹف ٹائم دیا ہے وہاں پر وہ شاداب سکندر صاحب، جنہوں نے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر کمپین کی۔ صرف 2 ماہ انہوں نے کمپین کی اور اتنے جو شاندار نتائج ہیں جو وہ انہوں نے حاصل کیے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پوری مشینری ہو، حکومتی مشینری، پیسے کا بھی بے دریغ استعمال کیا جائے، اور پھر بھی الیکشن میں ووٹ صرف بندہ 10,000 لے، جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں جس کے پاس نہ ہی جماعت کا ٹکٹ ہے، نہ ہی وہ حکومت میں ہے، اور نہ ہی وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں، نہ ہی وہ سکیموں کی جو بندر بانٹ وہ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے ووٹ جو ہے وہ 6,000 ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو اہم کردار ہے شاداب خان سکندر صاحب کے ساتھ جو وہ ووٹ اتنے زیادہ لینے میں کامیاب ہوئے، اس میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ کافی تگڑی تھی، انہوں نے بہت محنت کی۔ اب جس طرح دڑا سے آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ سر فہرست رہے انہوں نے بہت ورک کیا، راجہ عابد حسین صاحب، اس کے علاوہ راجہ جمیل احمد خان صاحب جنہوں نے سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے مہم چلائی، اور میرے خیال میں کوئی ایسا کارکن یا ووٹر نہیں ہوگا جس کے حوالے سے انہوں نے تشہیری مہم میں اس کا حصہ نہ ڈلوایا ہو۔ اور اس طریقے سے راجہ غفار اعظم خان صاحب، خان زبیر صاحب، اور بے شمار نام ہیں دڑا میں جو کہ لوگ سر فہرست رہے۔ راجہ فریاد خان صاحب بنڈلی سے، چیئرمین راجہ محمود خان صاحب، راجہ اعجاز سلیم صاحب، راجہ واجد خان صاحب، اور بے شمار اس طرح کے نام ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکا، ان سے معذرت بھی خواہ بھی ہوں، کیونکہ اب کافی سارے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں اس وقت۔ لیکن یہ ہے کہ تمام ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک آزاد امیدوار ہونے کے طور پہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک ووٹ حاصل کیے، اور حالات اور جو سیاسی بصیرت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے جو کہ 5 سال کے بعد آئے گا وہ شاداب خان سکندر کا ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھی وہ چند باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اپنے حلقے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ مزید بھی بات ہوتی رہے گی۔ آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اس وقت اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔